बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर क्या है? वहनानम मिन लदुन्ना व ज़काता, वहनानम मिन लदुन्ना व ज़काता व कान तक़िया व बर्रम बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन शक़िया। वस्सलामु अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। वज़्कुर फ़िल किताबि मर्यम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना فتمثل لها بشرا سويا। قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا। वहनान मिन लदुन्ना। हनान का मतलब प्यार, मोहब्बत, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, शफ़क़त
تو یہ حنان اولاد اکثر ملتے ہیں اپنے ماں باپ سے، ان سے پیار کرنے والے سے، لیکن اس آیات میں یحییٰ علیہ السلام یہ خوشی اللہ سے مل رہا ہے، ماں باپ کے علاوہ اللہ بذات ہی بھی اعلان کر رہا میرے محبت شفقت یحییٰ کے ساتھ ہے۔ دلیل من لدنا جو کہا میرے طرف سے، وحنانا من لدنا کہاں چلا گیا؟ جی، زکوٰۃ کا مطلب پاکیزہ، عورت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پاک دامن۔ پاکیزہ کس چیز سے؟ معصیت سے، گناہوں سے، بے حیائی سے، ہر وہ نقائص سے پاک ہے، یہ مطلب زکاتاً۔ اور ساتھ ساتھ تقیہ، متقی، پرہیزگار، اللہ نے اس کو پیدا کیا اسی طرح۔ کانا تقیہ، کانا فعل ناسخ ہے، یعنی تھا، ابھی نہیں ہے کہ ایسا ہے، ایسا غیر ممکن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ان کے ایک صفتی نام ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اگر ہم فعل ناسخ یہاں لیں گے کہ اس کا مطلب اللہ ایک وقت میں غفور رحیم تھا، ابھی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ غفور الرحیم ازل سے ہے، جس کو مغفرت کرنا وہ ابھی دنیا میں موجود نہیں ہے، تخلیق نہیں دی، اس وقت بھی وہ غفور الرحیم ہے۔ تو ان کے بارے میں یہی لفظ، یعنی یہ پیدائشی تقی ہے، اس لیے کانا فی رحم امہ، کانا سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے وہ دنیا میں آنے سے پہلے تقی ہے، اس لیے کہا وہ کانا تقیہ۔ وبرًا بوالدیہ، بر فرما بردار، والدیہ کیا؟ والدین۔ یہاں آج کے دور میں ہم اکثر اولاد، اکثر گھروں میں نافرمان ملتے ہیں، فرما بردار نہیں ہے، ماں پر آواز اٹھاتے ہیں، باپ کی نافرمانی، یہ سب کیوں پتہ ہے نا؟ ماں باپ کی توجہ نہیں ملنے کی وجہ سے، لفٹ نہیں ملتے ہیں، جو اولاد کی حقوق ہے وہ نہیں مل رہا ہے۔ ماں اپنے کاموں میں مصروف، باپ مصروف ہے، نوکروں کے ساتھ چھوڑ دیا، بالخصوص بڑے گھروں میں، ہے نا۔ اب یہ جب ماں کی رحمت شفقت نہیں مل رہا، باپ سے کچھ توجہ نہیں مل رہا، تو کیوں توقع کرتے کہ آپ کا فرما بردار بنے گا؟ تو غلطی سب سے پہلے ماں باپ کی ہے، اولاد کی نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت اگر آپ صحیح کرتے ہیں وہ بھی فرما بردار نکلتا ہے، لیکن آپ نے تربیت ہی خراب کر دی اس کا۔ تو یہاں کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، جبار وہی جو نافرمان ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، لڑتے ہیں، جو تجبر سے آ گیا نا۔ تو یحییٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ان سارے نقائص کو نفی کر رہا، دور کر دیا۔ یحییٰ ایسا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ، لم یکن کا مطلب نفی کیا نا، جباراً عصیّا۔ پھر وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، ان کے اوپر سلامتی ہے، کب؟ یوم ولد، جس دن پیدا ہوا، سلامتی کے ساتھ پیدا ہوا، اور وَيَوْمَ یموت، جس دن دنیا سے چلا جائے گا، اور یوم یبعث حیا، جس دن قبر سے زندہ ہو کے نکلیں گے۔ تینوں لفظ میں سلامتی کہا گیا، لیکن یہاں آپ ذرا عقل استعمال کریں، ہر لفظ کا ایک الگ معنی ہونا لازمی ہے۔ میلاد کے وقت سلامتی کے ساتھ برکت ہے،
اور وفات کے وقت سلامتی کے ساتھ رحمت بھی ہے۔ جب رحمت ہے سکرات الموت محسوس نہیں کرے گا، ویسا بھی وہ شہید ہو کے فوت ہو، شہید کو کہاں تکلیف ملتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تلوار سے وہ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، گولی سے کیا، لیکن اس کو اس قدر مزہ ملتا ہے کہ ایسی مزہ جنت بھی ہی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شہید سے جب سوال کریں گے، کچھ آرزو ہے، کچھ چھائے آپ کو، ابھی آخرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے، کیا کرو گے؟ میں دوبارہ تیرے راہ پر جہاد کروں گا، پھر میں شہید ہو کے آؤں گا۔ کیوں؟ وہ مزہ چکھنا چاہ رہا جو شہادت کے وقت مل رہا تھا۔ تو اس لیے یہاں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ سمجھ میں آ گیا، وَيَوْمَ يَمُوتُ وہ سلامتی ہے جو کسی قسم کی موت کی تکلیف سے نہیں گزرے گا۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اس وقت کیا سلامتی ہے؟ سعادت، جب قبر سے نکلیں گے جنت اس کے سامنے ہے تو یہ سلامتی کیا کہیں گے؟ ہے نا، سعادت ہے، خوشی ہے، نعیم ہے۔ ان تینوں جگہ میں سلامت تو کہا لیکن معانی مختلف ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کہتے ہیں، بولا یحییٰ مجھ سے افضل ہے۔ کون کہتا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یحییٰ مجھ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کی تعریف سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم اللہ نے کیا، لیکن میں یہی لفظ عیسیٰ نے بھی کہا، ٹھیک ہے نا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یحییٰ کی تعریف اللہ نے کی، لیکن میں اپنے یہی الفاظ، یہی تعریف میں خود کیا، اس لیے وہ مجھ سے اب کیا کہیں گے؟ واقعی یحییٰ افضل ہے؟ سوچنا چاہیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنے کے مقصد اس کی انکساری ہے، عربی میں کہتے تواضع، ٹھیک؟ تو کوئی ایک دوسرے سے زیادہ ہم کیوں کہیں گے؟ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود تعریف کیا، تم خود اپنے تعریف کر رہے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو ہم اس آیات میں جب سے ذکر آ رہا یحییٰ علیہ السلام کی، جس قدر تعریف اللہ سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں، کسی اور سے نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے زبان سے کہا وَسَلَامٌ عَلَيَّ، یحییٰ کا اللہ نے کہا سلام علیہ، صیغہ اشارہ غائب ہے۔ کیوں وجہ؟ اس لیے عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام اس وقت بات نہیں کر سکتے تھے، جب بات نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دفاع اپنے ذمہ داری لی، اعلان کر دیا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام تم تو خود بول سکتے ہو یار، تم بولنے کے قابل ہو تو تم خود بولو، مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عیسیٰ نے جب کہا وَسَلَامٌ عَلَيَّ اپنی مرضی سے کہا؟ ہرگز نہیں، اللہ کے حکم سے کہا۔ اللہ نے بولا تم بولو، کیا یہ بولو، بول دیا تو واضح ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ لفظ کہنے کی مطلب اس کی ایک انکساری ہے، ورنہ ایک دوسرے سے کچھ کم نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ اب زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی کہانی کو تھوڑی سے وقفہ دے کے اللہ رب العالمین مریم علیہ السلام کے تاریخ آگے کیا، جبکہ مریم کی تاریخ یحییٰ سے پہلا ہے۔ جب مریم سے سوال کر رہے تھے انا لک ھذا، یہ رزق کہاں سے آ گیا، اس وقت یحییٰ دنیا میں آیا بھی نہیں ہے نا۔ جب کہا انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہنالک دعا زکریا، اسی وقت زکریا نے اس غنیمت
حاصل کر کے جب اللہ تعالیٰ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے میں کیوں نہیں مانگ رہا ہوں، تو وہاں سے اللہ سے مانگ لیا، یحییٰ مل گیا۔ اس کا مطلب مریم کے تاریخ یحییٰ سے پہلے، لیکن یہاں یحییٰ کا ذکر پہلا آیا، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ وَاذْكُرْ کا مطلب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر، اور تمہاری امت کو بھی یاد دلاؤ، کیونکہ مریم کی جو تاریخ ہے، کہانی ہے، وہ فراموش کرنے والی تاریخ نہیں ہے، بہت عظیم تاریخ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ محمد کو حکم دے رہا ہے اس مریم کی ذکر کو تازہ کر، قیامت تک سب کو سناؤ، اس کا نام لے کے سناؤ، یا مریم کا وذکر فی الکتاب، کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن میں تم مریم کا ذکر کرو، آپ مریم کی ذکر کرو، تم کہا استغفر اللہ بے دھیانی سے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کیا ذکر کرنا؟ اذ، جب، انتبذت جب الگ ہو گیا تھا، دور چلا گیا۔ کون دور چلا گیا؟ مریم علیہ السلام۔ کیوں؟ انتبذت من اہلہا، اپنے اہلیہ کو، اپنے ماں باپ کو، پرورش کرنے والے، کفالت کرنے والا زکریا کو، سب کو چھوڑ کے شرقی کی طرف چلا گیا، مشرق کی طرف۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ جاننے کے لیے اس کی ابتدا جاننا ضروری ہے۔ جب وہ حمل میں تھی، ماں کے پیٹ میں، ماں نے کیا کہا؟ انی نذرت ما فی بطنی محررا، میں نے نظر، اردو میں بھی نظر کہتے ہیں، تو منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اگر دنیا میں آ گیا تیرے گھر کی خدمت کے لیے لگا، فتقبل منی انکا۔ اچھا، جب دنیا میں آ گیا، قالت رب انی وضعتها انثى، یا اللہ میں جو توقع رکھتا تھا کہ اس بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے لگا دوں گی۔ آپ کو پتہ ہے یہ خادمین ہمارا دور میں بھی، مکہ، مسجد حرام، مسجد نبوی میں کچھ لوگ، ہم اس کو اغوات کہتے تھے، لمبے ہوتے ہیں، کالا سودانی، یہاں سے ایک حزام پہنتے ہیں، عجیب جبہ ہے، اس کو بچپن سے ماں باپ نے خصی کر دیتے تھے، خصی کر کے مسجد نبوی، مسجد حرام کی خدمت میں لگا دیتے تھے۔ یہاں سے لیا مریم کی کہانی سے، اور سعودی گورنمنٹ منع نہیں کرتے تھے، لیکن آج کل ختم ہو گیا، پتہ نہیں کیوں ختم ہو گیا، قانون نے ختم ہو گیا یا کیا ہے، اللہ عالم۔ میرے دور میں دیکھتا تھا، اس کو کہتے ہیں اغا، سب کو مل کے اغاوات، ٹھیک ہے۔ تو رمضان شریف میں جو لوگ طواف کرتے ہیں، یہاں اللہ اکبر فجر کے اذان ہو رہی، یہاں وہ زمزم کے گلاس لے کے لوگوں کو پلا رہے ہیں، یہی اغاوات، ٹھیک۔ تو اب یہاں جب لڑکی ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثى، یا اللہ میں کیا کروں، میری تمنا تو پوری نہیں ہو رہی، میں تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے منت مانی، یہ تو لڑکی ہوئی، لڑکی کس طرح خدمت کرے گی سارے مردوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کے؟ تو اس نے کیا سوچا، بولا میں مسجد کی خدمت سے تو محروم ہو گیا، لیکن عبادت سے تو محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کے اپنے اہلیہ کو، اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں آبادی، سب کو چھوڑ کے الگ اپنے لیے ایک عبادت خانہ بنا لیا۔ کس جگہ پہ؟ مسجد اقصیٰ سے مشرق کی طرف، اس لیے کہ واتخذت مکانا شرقیہ، اذ انتبذت من اہلہا، اپنے اہلیہ سے دور جا کے کیا کیا؟ مکانا شرقیہ۔ فاتخذت من دونہم، دونہم اشارہ کس طرف ہے؟ جن کو چھوڑ کے گیا، اہل ہے، بستی کے لوگ ہیں، مکین جو بھی ہے، اس طرف ہے۔ واتخذت من دون حجابا،
ایک اپنے پردے کی بندوبست کی ہے انہوں نے. اس سے واضح بہت عفیف و شریف لڑکی ہے. مکمل حجاب بنا لیا تاکہ کوئی نہ دیکھے مجھے. واتخذت من دونہم حجابا. اب وہاں اس جگہ پر بہت مزے سے عبادت میں مصروف ہے، نماز، تسبیح، ذکر، اللہ کو یاد کر رہی ہے، بڑا سکون مل رہی ہے. کیا ہوا اچانک؟ جس طرح داؤد علیہ السلام محراب میں عبادت کر رہے تھے، دو بندہ اوپر سے چلانگ گیا. هل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم. وہ مرد اور نبی بادشاہ ہونے کے باوجود جب دو آدمی اس کی خلوت میں رات کو داخل ہوئے وہ خوفزدہ ہو گئے. آیات کہہ رہا نا، بولا لا تخف، مت ڈرو، خصمان بعضنا خصمان بغى بعضنا عذاب. ہم دو فریادی ہے آپ سے انصاف طلب کرنے کے لیے آیا. خیر، میں کہنے کے مقصد جب وہ مرد ہونے کے باوجود ہے خوفزدہ ہے، یہ تو پھر بھی ایک نازک بچی ہے. تو اچانک ایک بشر، وہ بھی مرد، جو مرد سے یہ باگتی رہتی ہیں، شکل بھی نہیں دیکھتی ہیں، اچانک ایک مرد سامنے. کیا اب تصور کریں کیا پوزیشن ہوگا اس وقت مریم علیہ السلام کے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. کون کہہ رہا؟ اللہ. میں نے بھیج دیا الیہا، اس کی طرف، روح کو. روح کی تشریح میں کر چکا ہوں، یاد ہے. قرآن روح ہے، قرآن لانے والا روح ہے، اور اپنے جسم کو جو حرکت دے رہی ہے روح ہے. ان ارواح میں سے سب سے قیمتی روح کون سے؟ قرآن، جو ہمیں حقیقی زندگی عطا دینے والی کتاب قرآن کریم ہے. اور یہاں ارسلنا روحنا کیا سمجھ میں آ رہا؟ جبریل کو بھیج دیا. جب جبریل کو روح کہتے ہیں، جبریل کو بھیج دیا. فتمثل لها. تمثل مثال حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جبریل کی حقیقت انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. اس لیے جب کفار مطالبہ کرتے تھے اللہ نے اگر رسول بھیجنا ہی ہے فرشتے کیوں نہیں بھیجا، تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ. کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں فرشتے آپ کی طرح اگر بسر کر سکتے ہیں، لَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. میں رسول فرشتے بھیج دیا تھا، لیکن تمہارا ساتھ گل مل ہو کے نہیں جی سکیں گے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. سورہ انعام میں اگر ہم رسول فرشتے بھی، اس کو بھی انسان کی شکل میں بھیجنا پڑے گا، وہ بھی مرد کی شکل میں. تو اس وقت بھی آپ کہیں گے یہ کیسا فرشتہ ہے بھائی، یہ تو ہم انسان ہیں. ٹھیک، تو اس کا مطلب انسان فرشتے کو دیکھنے کے لیے وہ انسان بن کے ہی آنا پڑے گا، یا انسان میں تبدیلی آ کے فرشتے کی خصائص ہونا چاہیے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. کب؟ معراج میں. ٹھیک ہے، یہاں تک تبدیلی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا، یہاں تک پہنچ گیا جہاں جبریل جو سردار ملائکہ وہ نہیں پہنچ پا رہا تھا. کہ کس قدم تبدیلی اللہ نے محمد پر. تو اسی طرح دیکھ سکتے ہیں ورنہ نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین جبریل کو اپنے اصلی صورت میں نہیں بھیجا 600 پر لے کے. وہ تو دیکھ کے خوف زدہ ہو کے مر جاتی ہے، اور وہ تو دیکھ نہیں سکے گی، فرشتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بش فتمثل، دیکھو لفظ پر غور کرو، یعنی حقیقی نہیں، تمثیل. کیوں وہ بشر تو ہے ہی نہیں، جب بشر کی شکل میں آگے یعنی تمثیل ہے،
حقیقی بشر نہیں، یہ کہنے کے مقصد ہے۔ فتمثل لها بشراً، بشر تو سمجھ رہے ہیں انسان۔ سویہ کا کیا مطلب؟ یعنی ہر نقائص سے پاک ہے، تخلیق میں، خوبصورتی میں، بہت خوبصورت نوجوان، کہیں سے کچھ نقص نہیں ہے، اعلیٰ عمدہ۔ کیوں؟ اس بشر تو بھیج رہا، اتنی خوبصورت نوجوان بنا کر کیوں بھیج دیا؟ اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھانا چاہ رہا یہ مریم ہے، یہ کسی مرد کی طرف کبھی دیکھے گی نہیں، لفٹ نہیں دے گی، جتنی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ یا آج کل دور کی لڑکیاں نہیں ہیں، کوئی ایک نوجوان دیکھ کے اس کے لیے فریب کیا کیا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک اس کو ورغلا کے برباد کر دیتی ہیں۔ یہ مریم ہے علیہ السلام، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا ارے تم اتنی خوبصورت ہو، کہاں سے آیا؟ حالانکہ ایسا ہی بولنا چاہیے تھا نا، کیوں آیا؟ مجھ سے ملنے آیا، اہلاً و سہلاً؟ نہیں، اس نے صرف ایک لفظ کہا، کیا؟ انی، بے شک میں، اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں ہوں تمہارے شر سے۔ اعوذ بالرحمن منک، تم سے، رحمان کی۔ یہ سب کیا ہے ذرا آپ غور کریں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو بتا رہا ہے، وہ جب رزق دے رہے تھے جس کا موسم نہیں ہے، اس نے اپنے زبان سے جو کہا، اللہ نے کہلایا اس کو، یا انا لک ھذا، یہ کہاں سے مل گیا تم؟ زکریا نے سوال کیا، جواب نے کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ، صرف عند اللہ نہیں کہا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب دیتے ہیں، اس کو زبان سے اللہ نے کیوں؟ آگے جا کے جو ہوگا نا، یہ جو حمل ہے، بیٹا پیدا ہو رہا ہے بغیر باپ، اس سے عبرت، تنبیہ کہیں گے، تمہید، یہ جو ہوگا اس کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ ہموار کر، اس کو تمہید کہیں گے اردو میں ہم، راستہ ہموار کر رہا۔ سب سے پہلے تم اپنے منہ سے کہا، اللہ جو کرنا چاہتا اس میں اسباب کی ضرورت نہیں، یہ تیرے دل میں دماغ میں موجود ہے۔ جب زکریا کو کہہ رہی تھی کہ اللہ نے دیا رزق، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تمہیں چن لیا۔ جب چن لیا وہ لازم فکر مند ہوگی، کس چیز کے لیے چن لیا مجھے؟ لازم کچھ ہونے والا ہے۔ پھر مزید تاکید کیا، بولا اصطفاکی علی نساء العالمین، تمہیں صرف چن نہیں لیا، سارے عالمین کی نساء پر چن لیا۔ جب اتنی بات ہے، اس کا وہ عقل مند ہے، سوچنے والی ہے، ضرور سوچیں گے، سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ جب سارا نساء العالمین سے مجھے منتخب کیا، اس کا مطلب مجھ سے کچھ ایسے واقع ہونے والے ہیں جو دنیا کی کسی نساء سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا تمہید ہے نا، اس کے لیے یہ آسان کرنے کے لیے، ورنہ کوئی معمولی سمجھ رہے، ایک شریف عفیف لڑکی اچانک حمل ہونا، یہ کسی کو منہ دکھانے کی قابل تھوڑی ہے، یہ تو موت کو ترجیح دے گی، زندگی نہیں ہے۔ تو ان سارے مصائب سے بچانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے یہ سارا تمہید اللہ رب العالمین باندھ رہا ہے۔ اصطفاء علی نساء العالمین، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ ایسی فضول توڑی کہ اللہ نے سارے ان کی مضبوط کرنے کے لیے، یقین طاقتور بنانے کے لیے۔ اب یہاں اگر جبریل کو بھیجے بغیر بھی تو حمل ہو سکتا تھا، تو جبریل کو کیوں بھیجا؟ وہ ابھی ایسا خوبصورت شکل میں، اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود لفٹ نہیں دی رہے، چلو الگ بات ہے، ٹھیک۔ اس لیے اگر حمل ہو گیا تو وہ سوچنے پر مجبور نہ ہو، کوئی شک شبہات نہ ہو، یا یہ کیسا ہو گیا، کیا بغیر مرد ملے ہوئے بھی حمل ہو سکتا ہے؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا؟ کیا پتہ میں گہرا نیند سو رہی تھی، یا کسی بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی، تو کسی نے آ کے اپنا کام کر کے گیا ہوگا۔ کیا انسان ہے، انسانی سوچ ہے، یہ سب سوچنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس لیے ان سارے شبہات، شکوک سے بچانے کے لیے
اللہ تعالیٰ کیا رحم فرمایا، جبریل آ گیا، اے مریم تیرے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے، تم پریشان نہ ہو، خوشخبری دے دیا، بتا دیا، تاکہ اس اوہام حقوق سے خارج ہو جائے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا مخلوق ہو، انسان ہو، نوجوان ہو، اللہ سے اگر ڈرنے والا ہو، میں اللہ کے پناہ میں ہوں تم سے۔ یہ استعاذہ کچھ معمولی بات نہیں ہے، سارے صحابہ کرام، اولیاء اللہ، صالحین، اللہ کے نیک بندے استعاذہ کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں۔ مثال آپ لے لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کی سردار کی ایک بیٹی سے نکاح کیا تھا، بہت خوبصورت تھی، امہات المومنین اس کو دیکھ کے بولا یہ تو سبقت لے لے گی ہم، جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نکاح میں آ جائے گی ہم سب پر یہ حاوی ہو جائے گی، اتنی خوبصورت ہے۔ تو اس میں ہم سازش نہیں کہیں گے، انسانی فطرت ہے، ٹھیک ہے، جلتے ہیں ایک دوسرے سے، خواتین میں تو زیادہ تر موجود ہے نا۔ تو آپس میں بیٹھ کے ایک صلاح کیا، بولا ہم اس لڑکی بیچاری بہت معصوم سادہ سیدھا ہے، بولا ادھر آؤ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جب آپ کے پاس آئیں گے نا، آپ ان سے کہو انی اعوذ بالرحمن منک، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، دونوں صحیح میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے لڑکی نے بولا انی اعوذ بالرحمن منک، اللہ کے رسول سن لیا، بولا لقد استعذت بعظیم، تم بہت عظیم ہستی کی پناہ میں آ گئے، وہ بھی مجھ سے، اعوذ بالرحمن منک، رسول اللہ کو بولا الحقی باہلک، جا تم اپنے گھر چلا جاؤ، آپ کے اردو میں کیا کہتے ہیں، میکی، ہاں، ماں باپ کے گھر میکے بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا واضح ہو رہا، استعاذہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب اس نے بولا اعوذ بالرحمن منک، اور کیا باقی رہ گیا، جاؤ بھائی جاؤ، چھوڑ دیا اس کو، آزاد کر دیا۔ تو یہاں مریم میں بھی یہی لفظ استعمال کیا، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ۔ تو اس نے کیا جواب دیا، تم کیا اللہ کے پناہ میں جاؤ گے مجھ سے، مجھے تو خود اللہ نے بھیج دیا آپ کے پاس، انما انا رسول ربک، جس رب کے پناہ آپ مانگ رہی ہو مجھ سے، وہی رب نے تو مجھے بھیجا آپ کے پاس۔ کیوں بھیجا، انی رسول ربک لأہب لکی، تمہیں ہبہ میں، عطیہ میں، تحفے میں ایک بیٹا دینے کے لیے، لأہب لکی غلاما زکیہ، جو پاک ہے، مبرہ ہے ہر نقائص سے، ہر گناہ سے، کچھ بھی خرابی اس کے اندر نہیں ہوگا، یہ خوشخبری دی، انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، زکیہ سمجھ میں آ گیا نا، پاک۔